ناظرین، بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ ٹرمپ نے پاکستان اور چین کی طرف سے دیا گیا روڈ میپ تسلیم کر لیا ہے، اور ٹرمپ اب مذاکرات پہ راضی ہو گیا ہے۔ اس نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، بلکہ سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اس کی تصدیق وہ خود کر رہا ہے، اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہاکس، یعنی کہ وہ جن کے بڑے بڑے منہ تھے، بڑی بڑی آوازوں کے ساتھ جو اس جنگ کو لڑنے کا اور اس کو آگے بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے، اب وہ خود ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا ہے۔ اس کی تفصیلات اور کیا ہوا ہے، کون کس پوزیشن میں ہے اس وقت، ان کے اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ میں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا ہے۔ جنگ تو لگی ہوئی تھی، اور جنگ جو تھی وہ چل رہی تھی، لیکن جنگ پھیل رہی تھی۔ پہلے پاکستان کا کردار دیکھیے، اب اس سے بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغض ہے، کینہ ہے، اصل میں کینہ، حسد، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے دل جو ہیں وہ جل رہے ہیں پاکستان کے اس کردار کی وجہ سے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، پاکستان کی طرف سے کوئی بھی بات کر رہا ہو، کوئی بھی سامنے ہو، اس کو دیکھ کے کسی چیز کا فیصلہ کرنا اور اپنے اندر سے وہ بغض کا اظہار کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ دیکھیں، اصل میں پاکستان کو مد نظر رکھا جائے، پاکستان کی اپنی حیثیت ہے، پاکستان ایک ملک کی حیثیت ہے، اور اس ملک کی جو سٹرنگتھ ہے، جو اللہ نے اس کو جو بخشی ہے، جو اس کی جو اصل قوت ہے، اس کی بات ہے۔ اب بات کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر آپ اس سے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو بھائی پاکستان تو اچھا لگے نا، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ۔ اس وقت آپ ایران میں نہیں ہیں، اس وقت آپ پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں نہیں ہیں، آپ کہیں فلسطین میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ بھی تو ذرا سوچیں۔ ہماری جان، مال، آبرو سب محفوظ ہے، اور اللہ انہیں اسے محفوظ رکھے، کیونکہ جنگوں کی تو دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ہاں، جنگ آ جائے تو پھر اسے پورے جگرے کے ساتھ لڑنا چاہیے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم ایک بہت بہتر اور بڑے ملک میں، اور جس کا نام ہے اور جس کو اس میں کوئی اب شک نہیں رہا، کوئی نہ مانے تو نہ مانے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے ہم مسلمانوں کو یہ ملک، تو اس ملک کے نام پہ یہ ساری عزتیں ہیں، یہ ساری سعادتیں ہیں، یہ ساری ہماری آبروئیں ہیں، تو اسی کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے پاکستان نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی جو فوجی طاقت ہے اس کے بل بوتے پر اس جنگ کو پہلے تو بڑھنے سے روکا ہے، پھیلنے سے روکا ہے۔ پھر اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے، آپ تصور کریں، اگر یہ اس میں عرب آ جائیں، اس جنگ کو لڑنا شروع کر دیتے، اور عربوں کے پاس اپنے پاس بھی اسلحہ ہے اور لڑنے کے لیے لوگ بھی ہیں، یعنی کہ سعودی عرب کے پاس تو پاکستان ہے نا لڑنے کے لیے، اور دوسروں کے پاس امریکہ ہے، وہ امریکہ کو پیسے لگانے شروع کر دیتے۔ امریکہ کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے اس جنگ میں، وہ یہ ہوا ہے کہ اس کا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا اس کے خلاف تھی، سوائے ایک اسرائیل کے، جس کی وجہ سے وہ اس جنگ میں آیا۔ اس کے علاوہ تو کوئی ساتھ نہیں ہوا نا اس کے اپنے جو بہت پرانے تھے، اس کے پرانے ساتھی، وہ اس سے دور ہو گئے، اور خیر اس کی اپنی وجہ سے ہوئے۔ ایون آپ تصور کریں، پولینڈ جیسے چھوٹے ملک کو اس نے کہا کہ ہمیں اپنا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے، فضائی ڈیفنس کا، ایئر ڈیفنس کا، وہ ایک دے دو۔ اس نے کہا چل کون ہے تو بھائی، ہمارے اپنا کام ہے، ہم نہیں دیں گے کسی اور کو۔ پولینڈ نے جواب دے دیا۔ یہ حالت ہے اس امریکہ کی۔ تو اس جنگ کو اگر فرض کریں یہ جنگ میں عرب آ جاتے تو کیا ہونا تھا؟ ایک تو اس جنگ نے پھیلنا تھا، مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے، دوسرا پاکستان سمیت تمام اسلامی ملکوں میں اندرونی انتشار ہوتا، سول وار ہوتی، فرقہ وارانہ فسادات ہوتے۔ تو ایک تو پاکستان نے اس کو روکا، اس کو پھیلنے سے روکا، اپنا کردار ادا کیا، اور ہر دو جگہ پہ، یعنی کہ ایران کی طرف بھی، سعودی عرب کی طرف بھی، اور پورے وزن کے ساتھ کہا کہ نہیں، اس جنگ کو ہم نے نہیں پھیلنے دینا، ہم نے دشمن کے ایجنڈے کو پورا نہیں ہونے دینا۔ تو بڑی مہربانی ہے، دونوں ملکوں نے سمجھا۔ دوسرا، اب پاکستان پھر اس میں آیا اور اس نے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کیا، اور چائنا
کو اپنے ساتھ لیا۔ اب جو اسحاق ڈار ہیں اس وقت چائنا میں ہیں، تو دراصل جو چائنا اور پاکستان کا جو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے نا، یہ اس جنگ کا اصل میں حل تھا۔ یہ اسی وقت میں نے تو کہہ دیا تھا، خیر آپ سے بات اب ہو رہی ہے، کہ دراصل یہ ہے اصل میں اس جنگ کا اعلامیہ، جنگ کے خاتمے کا اعلامیہ یہ ہے، کیونکہ دونوں طرف کہا گیا کہ حملے بند کرو اور سیز فائر ہونا چاہیے۔ تو اب یہ اس کا کہنا تھا کہ ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ ابھی ٹرمپ کا بیان آ گیا ہے کہ ہاں ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، پزشکیان کا آ گیا ہے کہ بالکل، اور عراقچی کا آیا ہے کہ ہم سے رابطے ہو رہے ہیں، وٹکوف رابطے کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے، تھرو چینلز کر رہا ہے، لیکن بار بار رابطے ہو رہے ہیں، بار بار رابطوں کا پزشکیان نے، عراقچی نے، ادھر سے ٹرمپ نے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو سب سے زیادہ ابھارنے والا تھا، اس کو انسٹیگیٹ کرنے والا تھا، اکسانے والا تھا جنگ پہ، وہ تھا ایک اس کا سینیٹر لنڈسے گراہم۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ خدا کا واسطہ جنگ سے باہر نکلاؤ بھائی، بس کرو بس کرو۔ وہ ٹرمپ سے ملا ہے اور اس نے کہیں ڈیڑھ گھنٹہ ملاقات کی ہے، سنا ہوگا نا، اس سے ساری بریفنگ لی ہوگی۔ جب ٹرمپ نے کہا ہوگا کہ یہ حال ہے ہمارا، تو اس نے کہا ہوگا بھائی نکل آئیں ورنہ ہم یہاں مارے جائیں گے، امریکہ میں۔ یعنی کہ جنگ تو ایران میں ہو رہی ہے، مارے وہ امریکہ میں جائیں گے۔ اور ان کی واقعی ان کی سیاسی موت ہے، وہ اب اس جنگ سے نکل بھی آئیں تو ان کی سیاسی موت ہے، تو وہ اپنے آپ کو اب وہ بچانا چاہتے ہیں کہ اس موت سے ہم بچیں۔ تو یہ اس وقت جنگ کو رکوانے میں، جنگ کو پھیلنے سے روکنے میں، اور اس کا جو آخری حل ہے اس میں پاکستان، چین کا بنیادی رول ہے۔ اور میں نے پرسوں آپ کو کہا تھا کہ یہ جو 2 اپریل کو بحیرہ عرب میں جو مشقیں ہونے جا رہی ہیں، بحریہ کی، پاکستان اور چین کی، یہ امن کی مشقیں ہوں گی، اور ان مشقوں کے ہوتے ہوئے اس پورے سمندر میں اور اس خطے میں سیز فائر ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، لیکن آج ہمیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جنگ جو ہے یہ بند ہو جائے گی بہت جلد۔ اجازت دیجیے۔